للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء معزز و محتشم سامعین کرام آج کی یہ پروقار تقریب بسلسلہ شادی خانہ آبادی محمد علی مغل صاحب انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ ایک اچھی روایت ہے جسے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام نوجوانوں کو اپنی شادی کا آغاز اسی طرح بابرکت محفل سے کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی شادی جو کہ نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس شادی کی رسم و رواج کو بجائے اس کے کہ آپ مخلوط قسم کے فضول قسم کی روایات، مہندی جس کا اسلامی کلچر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، مہندی کیا ہے؟ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے بابرکت ذکر سے اپنی شادی کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب انشاءاللہ چونکہ مہمان تمام تشریف لا چکے ہیں، حضرت استاذ العلماء علامہ مولانا شفاقت علی قادری صاحب خطیب جامع مسجد رضا جامع نظامیہ رضویہ تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر ہمارے ثناخانان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ بلا تاخیر میں خود ہی قرآن پاک کی 2-4 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ غور کے ساتھ قرآن مجید کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا إله
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور در حبیب پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا، در حبیب پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اور نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ وہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے. محتشم سامعین کرام، اب تلاوت کلام مجید کے بعد بلا تاخیر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہا عقیدت نچھاور فرمانے کے لیے میں ملتمس ہوں جنید رضا عطاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہا عقیدت نچھاور فرمائیں. آپ تمامی احباب اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ذرا پرزور طریقے سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت
نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تشریف لاتے ہیں جنید رضا عطاری قادری سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی پیاری محفل کا انعقاد کر کے بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کی محفل کو شادی خانہ آبادی فرمائے. اس محبت کے ساتھ اور اس عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ آج ہم یہاں پڑھیں، کل گنبد خضرا کے سائے تلے پڑھنا نصیب ہو جائے. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے حمد باری تعالیٰ سے میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں. مل کے اس حمد میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جو بلال کبسی ہیں سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم کو بے
ان پر کتنے سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل آقا کی بارگاہ میں گیا اور مٹھی میں کچھ چھپائے آقا کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا اگر آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ میں یہ تمہیں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتائے کہ جو تیری مٹھی میں ہے؟ تو شاعر نے اس کو بہت ہی پیارے انداز سے بیان فرمایا، فرماتے ہیں سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر کو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا؟ سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر کو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ بت کھانے کے ٹھہرائے میرے نبی ہیں جب آئے، کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ آئیے سیدھی اللہ حضرت کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے ارے چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر
بدوں پر بھی برساتے برسانے والے بدوں پر بھی برساتے برسانے والے بدوں پر بھی برساتے برسانے والے اور رگے گایوں گی ان کا چرچا رہے گا رہے گایوں گی ان کا چرچا رہے گا رہے گایوں گی ان کا چرچا رہے گا رہے گایوں گی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور عقیدے کی بات ارے تو زندہ ہے بلا 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رضا نفس دشمن کے دل میں نہ رضا نفس دشمن کے دل میں نہ رضا نفس دشمن کے دل میں نہ کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد جنید رضا عطاری قادری صاحب جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان محمد اشفاق باہو صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
من لدنك سلطانا نصيرا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تمامی احباب حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ. عبدالستار نیال صاحب کا کلام پیش کر رہے ہیں. محبت نہ سماعت فرماؤ. جو تیرے نام پہ قربان ہوا کرتے ہیں جو تیرے نام پہ قربان ہوا کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو مر کے جیا کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو مر کے جیا کرتے ہیں. کوئی تجھ پر نہیں راضی تو نیازی نہ سہی کرنے والے تو خدا کا بھی گلا کرتے ہیں. کرنے والے تو خدا کا بھی گلا کرتے کرنے والے تو خدا کا بھی گلا کرتے ہیں. تم محمد دوسرا کوئی نہیں ہے. محمد دوسرا کوئی نہیں ہے. نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے. نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے. محمد دوسرا کوئی نہیں ہے. معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین کہنے لگے شاہ امم تیری قسم نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے. نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے. محمد دوسرا کوئی نہیں ہے. تبھی بولے چلو مجھ کو مدینے. تبھی بولے چلو مجھ کو مدینے.
یہاں میری دوا کوئی نہیں ہے، یہاں میری دوا کوئی نہیں ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یہاں میری دوا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے۔ نیازی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، نیازی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے، جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ محبت نالا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز نالا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، جنوں در سونا لگتا ہے میرے رل کے پڑھو انشاءاللہ سرور آئے گا۔ کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، پر جڑا روزے نال جڑیا او مینار بڑا سونا سونا، جڑا روزے نال جڑیا او مینار بڑا سونا۔ کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، پر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا، پر جڑا
جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا اور صدیق کو عمر عثمان ہے درد میں صدقے جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا جنوں ویکھ کے اکھیاں دی کدے پیاس نہیں بجھدی اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سونا سونا اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سونا کونین دے والی دا گربار بڑا سونا جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد فرمایا سنیا سخن گیاں کھلے اکھیاں اساں چت مولا ول لایا کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا مرن تھی اگے مر گیا حضرت باہو تامت لب نو پایا بغداد شہر دی کیا نشانی اچیاں لمیاں چیراں تن من میرا پرزے پرزے تے جوں درزی دیاں لیراں گل کفنی پا کے تے میں
رل سنگ فقیران بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو کرساں میرا میرا ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد اشفاق باہو صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق میں اور ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ محتشم سامعین کرام، اب بلا تاخیر خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ 15 سے 20 منٹ کا انشاءاللہ یہ خطاب ہوگا۔ اس کے بعد 2 ثنا خان ہیں، وہ نعت شریف پیش کریں گے۔ کوشش کریں گے ہم 11 بجے یا 11:15 بجے اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں، تو آپ میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اب میں چونکہ استادوں نے صبح پڑھانا ہے تو اس لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء خطیب جامع مسجد رضا جامع نظامیہ رضویہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت اشعار کے ساتھ مائک ان کے حوالے کروں گا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھتی کیسے، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ جس طرح چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس طرح پیدا فرمایا۔ شادی دی محفل ہے یار، خوشی تے آئے ہو تسی انج ویندے پے جویں پتہ نہیں تے کی وجدا پیا۔ سبحان اللہ کہہ کے سبحان اللہ کہلوانا ہے تو کیا کہلوانا، اس لیے اگر آپ خود ہی اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شفاقت علی قادری صاحب سے۔ ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ ذرا پرزور نعرے سے ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آ رہی، اللہ کا نام تو سبھی بلند کرتے ہیں نا۔ آگے کچھ نعرے ہوں گے جن میں کچھ لوگوں کو جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نام پہ تو سبھی آواز بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ لبیک دا نعرہ لوا دو جناب۔ انور گجر صاحب ہی لوان کے کھڑے ہو کے ذرا لواؤ نا۔ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرة وعصیلا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تو می بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. بخدا کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. یاد ہے تو بس کافر کے ترانے بس نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سریام محفل میں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سریام محفل میں. اگر ہمارے بھائی محمد علی کا تعلق لبیک والوں سے نہ ہوتا تو شاید یہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہوتا کہ کچھ خسرے ناچ رہے ہوتے, کچھ عورتیں, اس طرح کا مخلوط نظام ہوتا. لیکن قسم بخدا نسبت اور تعلق جوڑا ہے لبیک والوں سے. اور میں تو کہوں گا کہ یہ ہمارے امیر المجاہدین بابا حضور کی کرامت ہے. یہ ان کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ لاکھوں لوگوں, کیا کروڑوں لوگوں کی زبانوں پہ لبیک لبیک کے نعرے گونج رہے. اور فیس بک کے اوپر بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں. اور یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کے قدموں کا کہ آج محفل سجی ہے ذکر مصطفیٰ کی. بنت حوا کو نچاتے ہیں سریام محفل میں. کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. بخدا ہماری بربادی کا آج شاید یہی سبب ہے کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. بعد از حمد و ثنا خالق کل, بعد نعت و درود فخر رسول نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں, دوستو, بھائیوں, وارثان منبر و محراب, ارباب فکر و دانش, اصحاب محبت و مودت, حاملین عقیدہ اہل سنت. آج کی یہ روحانی نورانی محفل بسلسلہ شادی خانہ آبادی بھائی محمد علی مغل صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے صبح تشریف لے جائیں گے. آج مہدی کی رسم کو انہوں نے میلاد مصطفیٰ میں بدل دیا ہے. سبحان اللہ, شہیدو اچھا کہو اللہ سبحان اللہ نہیں کہنا ہے. محفل پتہ کہاں دی, خوشی دی. سبحان اللہ اچھا کہو سارا, ہاتھ چاہ کے کری سبحان اللہ کہو, دو میں ہاتھ چاہ کے. اچھا جیڑے نہیں چکتے نا جی کروں کہہ کے آئے نے میں ہاتھوں تو کوئی نہیں چکنے, یا جیڑے گونگے نے یا جیڑے رن مرید نے وہ نہ بولن, جیڑے اپنی ماں دے مرید نے وہ بولن. سبحان اللہ اچھا بولو نہیں. خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. خالق کائنات نے فرمایا جب تم میرے اوپر پر ایمان لے آؤ اور میرے محبوب پر ایمان لے آؤ, اس کے بعد سب سے بڑا کام تم نے کیا کرنا ہے, میرے محبوب کی عزت کرنی ہے, توقیر کرنی ہے اور عظمت کے گن گانے. یہ سب سے بڑا کام اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا کام یہ نہیں کہا کہ تم نے میری پاکی بیان کرنی ہے، میری تسبیح بیان کرنی ہے اور تم نے میرا ذکر کرنا ہے، بلکہ اگر ذکر کروانا ہوتا تو اس مخلوق سے پہلے فرشتوں کی مخلوق بہت زیادہ تھی، وہ حالت قیام میں بھی کھڑے ہیں، حالت رکوع میں بھی کھڑے ہیں، حالت سجدہ میں بھی کھڑے ہیں، وہ جس تسبیح کے اندر اور جس رکن ہے جو نماز کا، فرشتے تو کھڑے ہیں، رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، لیکن اس مخلوق کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ صرف یہی تھا کہ اس دنیا پر میرے مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے بجے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے بجے۔ اور الحمدللہ آج بھی جمعہ کے بعد آپ نے نوجوان اور بزرگ عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم دیکھا اور لوگوں کے سینوں کے اندر آگ لگی کہ یہ کیسے ہوا، چند دن کے اندر یہ لبیک والے اچھلے ہیں، تیسری جماعت بن گئی، تیسری جماعت ابھر کے سامنے آئی۔ قسم بخدا جب امیر المجاہدین جیسا لیڈر ہو تو ان کی مدد کرنے والا خالق کائنات جبریل بھیج دیتا ہے، ان کی مدد کے لیے خالق کائنات جبریل بھیج دیتا ہے۔ اس لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دینا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا۔ اور فیض آباد دھرنا کے اندر یہ سامنے آپ کے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، تقریباً اکثریت وہاں موجود ہوں گے، وہاں ساری چیزیں خالق کائنات کھانے پینے کی مہیا کر رہا تھا، ساری چیزیں مل رہی تھی۔ اور اگر کوئی امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی صاحب سے پوچھتا تھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے تو ہمارے امیر المجاہدین قبلہ استاد المکرم کا ایک ہی جواب تھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ سبحان اللہ تے اونچا کون ہے یار، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دینا ہے۔ اور میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ موڈے پہ کملی ہو یا شال آخر گزر جاتی ہے، موڈے پہ کملی ہو یا شال آخر گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بما دال آخر گزر جاتی ہے، امیروں کی گزرتی ہے ذرا شان سے، غریبوں کی بھی برحال گزر جاتی ہے۔ اور میں اس کو امیر نہیں کہتا کہ جس کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، وہ دنیا کے اندر تو امیر ہوگا، بظاہر دنیا کی نظروں میں امیر ہوگا، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں وہ امیر نہیں ہے۔ امیر وہی ہے چاہے اس نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہے، اپنے سینے کے اندر مصطفیٰ کی محبت کو لے کے بیٹھا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ہے۔ آئے سنو مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے آقا علیہ السلام کی عزت پہ کیسے پہرے دیے، آقا علیہ السلام کی عزت کے اوپر کیسے آقا علیہ السلام کی عزت کے اوپر پہرے دیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور درباری ناطقہ تھے، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غالباً حضرت حذیفہ تھے، یہ سرکار کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے درباری ناطقان آقا علیہ السلام کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے، عبداللہ بن ابی کے محلے سے گزر رہے ہیں، سواری کے اوپر حضور تشریف فرما ہے، سواری کے اوپر کون تشریف فرما ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی سواری کی لغام پکڑے ہوئے ہیں، تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمار مبارک کے اوپر تشریف فرما ہے۔ عبداللہ بن ابی کے محلے سے گزرے، جو منافقوں کا سردار تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، پیچھے نماز مصطفیٰ کے پڑھتا تھا، مسجد نبوی کے اندر وہ نمازی تھا۔ محلہ کون تھا؟ مدینے کا ایک محلہ تھا، لیکن دل کے اندر منافقت تھی۔ اور آج بھی بڑے بڑے چہرے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے پگڑیاں بھی رکھی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہیں، لیکن ان کے سینوں کے اندر شیطان ہے، ان کے سینوں میں منافقت ہے۔ قسم بخدا ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، سنی اگر عمال کے اعتبار سے تھوڑے ہیں، عمل چنگے تھوڑے کر دینے، لیکن مصطفیٰ المحبت دلوں کر دے، لیکن مصطفیٰ سے پیار دل سے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سواری کی لغام کو پکڑا، آقا علیہ السلام تشریف فرما۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار کپڑا پکڑا، ناک پہ رکھا، کہنے لگا جی مجھے اس سواری سے بدبو آتی ہے، اس سواری سے مجھے بدبو آتی ہے۔ اگلی بات سماعت فرمائیں۔ اب وہاں پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے درباری نعت خواہ ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کے کوئی نعت نہیں پڑھنا شروع کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ بالغ العلا بکمالہ کشفت مجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یا یہ نہیں کہا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعت نہیں پڑھی، بلکہ سرکار کے درباری نعت خواہ نے بتایا کہ نعت پڑھنے کا مقام اور ہے، انتقام لینے کا مقام اور ہے۔ وہاں فوراً آقا علیہ السلام سے فتویٰ بھی نہیں لیا کہ حضور فتویٰ کیا ہے، کہ اگر کوئی آپ کی سواری کی گستاخی کرے تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں لیا، بلکہ لغام کو چھوڑا اور جا کے عبداللہ بن ابی کے گریبان کو پکڑا، مکے مارے، اور پھر مار کھائی بھی۔ اس کے کرندے بھی پاس کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی مارا، مار کھائی بھی مصطفیٰ کے عشق میں، اور مارا بھی، اور پھر ایک جملہ بولا، سنیو سبحان اللہ ذرا اونچا کہو، گج بج کے کہو سبحان اللہ۔ ایک جملہ کہا اور آنے والی امت کو پیغام دیا، کیا کہا؟ کہنے لگے عبداللہ بن ابی تو کہتا ہے کہ مجھے سرکار کی سواری سے بدبو آتی ہے، اور نپاک غلیظ گندے گھٹر کے گندے کیڑے، سن واللہ لبولو حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منکا۔ فرمانے لگے او کمینے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کہنے لگے عبداللہ بن ابی کمینے تو کہتا ہے مصطفیٰ کی سواری سے مجھے بدبو آتی ہے، قسم بخدا مصطفیٰ کی سواری کا پیشاب تیرے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور قسم خدا دیے نعرے سکتے رہے گا نہیں جان کے، کل قیامت والے دن حضرت بلال مصطفیٰ دی سواری دی لغام پکڑے ہون گے، اتے سرکار ہون گے، آنکھوں میں نور، چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ بولو نعرے لاؤ ذرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔
بتی چوک جنہ دنوں چسی دھرنا دیتا سی اتنے نعرہ بھی بڑا، خاص کر کے لوگ مینوں کہندے نے کہ جناب وہ تہاڈا نعرہ بڑا مشہور ہویا ہے، یہ سب کچھ سرکار دی قدماں دا صدقہ ہے۔ ساڈا کوئی نہیں جے قسم خدا دی نعرہ گج وج کے لاؤ تاجدار ختم نبوت، ایکڑی اونچی جنہ دودھ پیتا جو جڑا میں وہ بچپن وچ کہندے نا جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے اونچی کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مزہ آ گیا یار، سبحان اللہ، یہ وہ جشن آقا دا محمد علی مغل دی شادی تے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ توجہ میرے آقا علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا مصطفیٰ کے غلاموں نے، اور ہمیں بھی بتایا کہ پیچھے نہیں ہٹنا، سر کٹ جائے مر جائے، اصل مرنا ہی۔ وہ سلطانی صاحب نے نا گجرانے دے خطیب صاحب وہ کہنے نے یار مرنا تے اونجوی ہے، مٹھا مٹھا پانی ہے، جند لا مدنی دے نا جند اونجوی تے جانی ہے کہ نہیں؟ تو وہ جملہ ایک بول دینے وہ کہنے نے یار اگر جے مرنا ہی تے محمدی میمچ گم ہو کے مر جائے، تینوں مرن دا مزہ آئے گا، پھر مرے گا نہیں، زندگی ملے گی۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے، مقام حدیبیہ پہ مذاکرات کرنے کے لیے آئے، اور مکہ کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کسی سے بات کرتے نا تو آگے سامنے والے کی داڑھی کو پکڑ کے تھوڑا سا جھنجھوڑتے اور پھر بات کرتے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے، مذاکرات کرنے آئے، اور آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا، پھر صداقت کے شہنشاہ نے اپنا ہاتھ زور سے اس کے ہاتھ پہ مارا اور کہا عروہ تیرا اب ہاتھ نہ اٹھے، تیرا اگر ہاتھ اٹھا میرے محبوب کی داڑھی کی طرف تو میں تیرا سر اتار دوں گا۔ تو کیا جانتا ہے کیسر و کسرا کے بادشاہ اور ہوں گے، ابو جہل عتبہ و شیبہ اور ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اور پھر قسم خدا کی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری چیزیں دیکھی، جب مکے میں گئے سارے کافروں کو جمع کر کے ایک میٹنگ کی، کہنے لگے ہاں بھائی مذاکرات ہو گئے، سن لو مذاکرات سنانے سے پہلے ایک بڑی بات کہی، کہا تم چاہتے ہو کہ ہم اس محمد عربی کا خون بہا دیں گے، ہم اسے قتل کر دیں گے، نا تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس محمد عربی کے گریبان تک ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ کیوں؟ کہ میں نے اس کے غلاموں کو دیکھا ہے، میں کیسر و کسرا کے بادشاہ اس کے پاس بھی گیا، لیکن ان کے غلاموں کا وہ ذوق، وہ محبت، وہ پیار میں نے نہیں دیکھا جو مصطفیٰ کے غلاموں کا پیار میں نے دیکھا، جو مصطفیٰ کے غلاموں کا پیار دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ اور پھر کہنے لگے میں نے دیکھا ہے وہ تو آقا علیہ السلام کا لعاب دہن جو ہے تھوک مبارک وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ آج بڑا عاشق ہو اگر کسی لڑکی سے عشق کرتا ہے، اگر کسی سے عشق کرتا ہے مجازی عشق کے اندر وہ مرتا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کی وہ عورت جس کے ساتھ وہ عشق کرتا ہے اگر تھوکے گی تو وہ کبھی بھی اس کو چاٹے گا نہیں، کبھی بھی اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر کسی بندے کو ایک کسی عورت سے عشق ہوتا ہے، دوسرے کسی کو بھی اس عورت سے عشق ہو تو وہ بندہ آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو اس سے کیوں کرتا ہے، میں تیری نظریں بھی نکال دوں گا، تیری نگاہیں بھی نچل لوں گا اگر تو نے میرے اس کی طرف دیکھا جس کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں۔ لیکن قسم بخدا آقا کے ساتھ جو بھی پیار کرتا ہے اگر کوئی تھوڑا کرتا ہے دوسرا کہتا ہے میں زیادہ کرتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں زیادہ کرتا ہوں، آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا بلکہ عاشقوں کا آپس میں پیار بڑھ جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ اونچا۔
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور پھر آقا کے غلاموں نے سرکار کی عزت پہ کیسے پہرے دیے. اگر منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے پانی کا، فیصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہو جاتا ہے، وہ منافق کہتا ہے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، یہودی کو کہتا ہے چلو فیصلہ حضرت عمر کی بارگاہ میں جا کے کرواتے ہیں. حضرت عمر کی بارگاہ میں جا کے فیصلہ کرواتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. یہودی کو پتا تھا کہ جو آقا نے کہہ دیا ہے غلام اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، غلام ادھر نہیں کر سکتے. یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے. حضرت عمر کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ دونوں، ایک منافق اور ایک یہودی، حضرت عمر کے پاس آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس آئے، کہا جناب آپ ہمارا فیصلہ کر دے، پانی کا جھگڑا ہے. یہودی کہنے لگا جناب فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لے. جس چیز کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ پہلے آپ کے آقا نے کر دیا ہے. سبحان اللہ. ٹلائی گل بھی آخری. سبحان اللہ اونچا. یہ فیصلہ آپ کے آقا نے پہلے کر دیا ہے. اب دیکھو پھر جلالی طبیعت کہ جو ایک مرتبہ ننگی تلوار لے کے آئے تھے مصطفیٰ کا سر قلم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نکلے تھے ننگی تلوار لے کے. لیکن قرآن نے ایسا جادو کیا، قرآن نے ایسا جادو کیا، قرآن کا جادو ہوا. حضرت عمر صاحب قرآن کے قدموں میں گرے. اور یہاں بھی کیا کہا؟ فیصلہ ہو چکا ہے، آقا نے فیصلہ کر دیا ہے. جی فیصلہ کر دیا. یہودی کے حق میں فیصلہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، ابھی عمر تمہارا فیصلہ کرتا ہے. گئے، اپنی تلوار نکالی، اس منافق کا سر قلم کر دیا. کہا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی، عمر کا تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے. اور پھر اس فیصلے پر خالق کائنات نے قرآن اتارا اور خالق کائنات نے فرمایا جو عمر نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا. اور آج بھی مسلمانوں، نبی کے غلاموں، ہماری عزت ہمارے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. ہمارا جو کچھ بھی وقار، عزت و احترام ہے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ. اگر ہمارے والدین ہیں تو ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی عزت ہے. لیکن ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، والدین بھی ملے ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ملا. اور ڈاکٹر اقبال نے تو اپنی پوری شاعری اور ساری زندگی کا خلاصہ اس شعر میں رکھ دیا. کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا. اور یہ قرآن کا ترجمہ کیا، یہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے. اور بات سمجھتے ہیں کہ یہ شعر ایسے ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ترجمہ کیا قرآن کا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے تم میرے محبوب سے پیار کرو، ہم تیرے ہیں. اللہ کہتا ہے پھر میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں. اور پھر یہ جہاں کہتے ہیں دنیا، یہ جہاں کیا چیز ہے؟ یہ جہاں کیا چیز ہے؟ یعنی یہ دنیا کی شے. لوح و قلم بھی تیرے ہوں گے، یعنی تختی تیرے سامنے ہوگی، قلم تیرے ہاتھ میں ہوگا. اپنی تقدیر تو خود ہی لکھ سکتا ہے جب محمد عربی کا غلام ہو جائے گا. اللہ کریم جل جلالہ و تم برہانوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اسی طرح مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے اپنا جان کا نذرانہ بھی پیش کریں، مال کا نذرانہ بھی پیش کریں، سب کچھ مصطفیٰ کی عزت کے لیے قربان کر دیں. نعروں کی گونج میں اگلے ثنا خان کا استقبال بھی کریں اور کھڑے ہو کے لبیک کے ذرا نعرے لگائیں. سید فرحان شاہ صاحب نے نعرے لگائے اور میں بولتا رہا، لیکن شاہ صاحب اب نعرے لگائیں گے اور ضروری یعنی باواز بلند نعروں کا جواب آپ نے دینا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. دیکھو دیکھو کون آیا، دین آیا، دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین
ذاکر شاہ صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑا ہی خوبصورت بیان فرما رہے تھے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شفاقت علی قادری صاحب. بس مختصراً دو ثنا خوان ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ علی بھائی کا صحرا پڑھا جائے گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی تواضع بھی کی جائے گی تمامی احباب کی. تو اس لیے بڑے ذوق سے بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. اب میں بلا تاخیر حافظ علی حسنین علی عطاری قادری صاحب سے جی کھانے کے بعد کھانا لگ گیا 5 منٹ بس، اس کے بعد کھانے کے بعد پھر مزہ نہیں آئے گا. مناسب نہیں ہے ابھی بس 5 منٹ لگنا یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا. حافظ علی حسنین عطاری قادری صاحب سے ملتمس ہوں، میں برائے مدینہ التماس کروں گا کہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر اپنی حاضری پیش کریں. آپ تمامی احباب نعرے کا پرزور طریقے سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. ایک دفعہ ذرا پھر محفل میں جان بڑھ جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دا کروڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ایک اور رات اپنے اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام دی عادت گزارن دا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت دی بلند بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اور محبت دے نال کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذوق شوق ادب دے نال مدینے والے مائی دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. عربی سلطان آیا یارو، عربی سلطان آیا اچھا نیویاں دا او سونا فرق مٹھان آیا اچھا نیویاں دا او سونا فرق مٹھان آیا. اور عربی وسنیک دیا یارو، عربی وسنیک دیا، عربی وسنیک دیا. شانہ میرا رب جانے، ابو بکر صدیق دیا. شانہ میرا رب جانے، ابو بکر
تصدیق دیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک پنجابی کلام مدینہ پاک دے حوالے میں پیش کرنا وہ محبت نال اگر ہو سکے جس کے اندر شامل ہو جانا بس اتنی دیر کے لیے سر کو دیکھیے جانے کے لیے کیا انداز ہے اور آنے کے لیے دوبارہ کہ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے اس آس پہ بیٹھا ہوں یہ آس اس آس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل چلیے مدینے دو چل چلیے چل چلیے چلیے چل چلیے مدینے دو ساوا کا پتہ کوئی نہیں چل چلیے چل چلیے چلیے چل چلیے مدینے دو ساوا کا پتہ کوئی نہیں دل تکیا حبیبانو دل تکیا حبیبانو جیون کا مزہ کوئی نہیں دل تکیا تکیا دل تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں جیون دا مزہ کوئی نہیں چل چلیے مدینے